اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر؟ اور ان میں سے ایک فریق اللہ کے کلام سنتا ہے، پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کے بعض دوسروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت تم پر لائیں؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، سو ان کے لیے خرابی ہے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے حاصل کر لیں تھوڑی سی قیمت، سو ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا۔ تو کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے کمائی کوئی برائی اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، بس یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا اور قربت داروں، یتیموں اور مسکینوں سے، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا، اور تم پھر جانے والے ہو۔ اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گمراہ ہوئے، پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکلنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اس کے بعد پے در پہ بھیجے رسول، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانی دی اور اس کی مدد کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟ سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے، اور انہوں نے کہا تمہارے دل پردے میں ہیں، بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے۔ سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہنچاتے تھے وہ اس کے منکر ہو گئے۔ سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس سے منکر ہو گئے جو اللہ نے نازل کیا، اس ضد سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے۔ سو کمال لے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیں سو کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو، اور البتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کے سبب۔ کہہ دے کیا یہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو؟ کہہ دے اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر پائیں، اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کہہ دے جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ کہہ دے جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا، اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتارے، اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے،
بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور وہ نہ سکھاتے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہے، پس تو کفر نہ کرو، سو وہ سکھاتے ان دونوں سے، اور وہ آزمائش ہے، پھر تو کفر نہ کر، سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے، اور انہیں نفع نہ دے، اور وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس نے کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں، رائنا نہ کہو اور انذرنا کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں، کیا تو نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دے تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد جب کہ ان پر حق واضح ہو گیا، بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہوں یا نصرانی، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں،
کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس سے بڑا ظلم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کے زیر فرمان ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ آپ کی رحمت سے ہم سب کی دعاؤں پہ کن فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، انشاءاللہ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی باتیں کہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھیے گا، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہودی اور نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایتی کرنے والا نہیں اور نہ مددگار۔ ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی خسارہ پانے والا ہے۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی، اور نہ اسے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ
ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس نے فرمایا، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا، اور میری اولاد کو بھی؟ اس نے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنا، اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے۔ یا اللہ ہمیں پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہم سب کی اپنی رحمت سے دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اور ہم سب جن آزمائشوں میں مبتلا ہیں اللہ صاحب ہم سب کی آزمائشوں کو اپنی رحمت سے ختم فرما دیجیے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کی دعاؤں پہ جو جس لائن سے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اور جو جس لائن اور جس کی جو دعائیں ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، اور اپنی رحمت سے میری بھی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے میں کوئی بھی اگر جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں تو اللہ پاک مجھے معاف فرما دیجیے گا، اسے سدھارنے کی توفیق دے دیجیے گا انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اپنی رحمت سے دعاؤں پہ کن فرما دیجیے، اللہ راضی ہو جائے، آپ کو راضی کرنے کی نیت سے سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ، ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔